اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس قادری کموکہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام خوشبوئے رمضان۔ ناظرین، ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان تشریف فرما ہے۔ میری مراد ایک بار پھر میں نے تکلیف دی اپنے معزز مہمان حضرت علامہ عظیم مذہبی اسکالر ہیں ہمارے ساتھ موجود رائے ساجد حسین صاحب، جو کہ اسلامیہ ٹیچر بھی ہیں، بیکن ہاؤس اسکول اور ایگزیکٹو ممبر ہیں سینٹرل منہاج یوتھ لیگ۔ سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے پھر ہمیں ٹائم دیا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بزنس مین بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، اور ہمارے بزرگ بھی تشریف فرما ہیں، حاجی محمد عابد صاحب۔ حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور رونق بخشی اس پروگرام کو۔ اور معروف ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، محمد جوید علی سجن صاحب، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں اسد علی قادری صاحب، نام اسد اور علی اور قادری نسبت ہے، ماشاءاللہ تشریف لائے، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ اور ہمارے ساتھ کو ہوسٹ تشریف فرما ہے۔ جی، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حضا ذوالفقار۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام خوشبوئے رمضان۔ ماہ رمضان جو کہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی خصوصیات دی گئی ہیں جو پہلے کسی بھی امت کو نہیں دی گئی۔ وہ 5 خصوصیات کون سی ہے، ذرا غور کیجیے گا ناظرین۔ پہلی، روزہ دار کے منہ سے جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اور دوسری خصوصیت کیا ہے کہ جو روزہ دار ہیں ان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، جتنے وہ چاہیں انہوں نے روزہ افطار کر لیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ روزے کی جو خصوصیات ہیں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو مزین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندوں سے عن قریب آزمائش ختم ہوگی اور وہ میرے اندر داخل ہوں گی۔ چوتھے نمبر پہ کیا ہے کہ شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ عام دنوں کی طرح لوگوں کو گمراہ نہ کر سکیں۔ 5ویں نمبر پہ جو خصوصیت ہے بہت ہی اعلیٰ ہے کہ رات کی آخری پہر لوگوں کو بخشش کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں جیسا کہ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے بیان فرما رہی تھی۔ ہمارا آج کا پہلا کویسچن ہے رائے ساجد صاحب کے ساتھ۔ رائے ساجد صاحب، امن کب اور کس صورت میں قائم ہوتا ہے؟ کائنڈلی اس پر روشنی ڈالیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو میں سٹی ایچ ڈی نیوز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے رمضان المبارک میں ایک بڑا اچھا گلدستہ سجایا ہے، اور جس میں ہم نعت بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ ہم سر عابد صاحب سے بھی معاملات دنیا کے حوالے سے بات کریں گے، تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پوری ٹیم کو، پروڈیوسر صاحب کو، اسپیشلی اویس صاحب آپ کو۔ اب سوال یہ ہے کہ امن کب اور کیسے قائم ہوتا ہے، تو آئیے اصول فقہ میں 2 مین پوائنٹ ہیں۔ جب بھی ہم کسی بھی لا میکنگ کرتے ہیں، کسی بھی جگہ قانون بناتے ہیں، تو اسلام نے پہلے 2 جو قاعدے دیے ہیں، اس میں پہلا ہے قلت تکلیف اور دوسرا ہے عدم حرج۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ کا کوئی قانون بننا ہے تو اس میں قلت تکلیف ہو، تکلیف کم سے کم ہو۔ جس کی مثال یہ ہے کہ وہ شخص جو بیمار ہو اس پہ روزہ مؤخر ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ روزہ بعد میں رکھ لیں، بیماری پہلے ہے۔ مسافر ہے، تکلیف زیادہ ہوگی روزہ رکھے گا تو قلت تکلیف ہے تو اس کا روزہ مؤخر کر دیا۔ اسی طرح اور بہت ساری جگہوں پہ ماں ہے، فیڈ کرواتی ہے تو اسے کہا کہ تم روزہ بعد میں رکھ سکتی اگر تم بیئر نہیں کر سکتی دونوں ایکٹیویٹیز کو۔ تو دوسرا ہے عدم حرج۔ اسلام کہتا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ اگر کسی کا حرج ہو رہا ہے تو وہاں سے قانون اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے، اور خواب وحی کی 5ویں قسم ہے کہ وہ مکہ میں جا کر عمرہ کر رہے ہیں۔ مکہ والوں نے ریزسٹنس کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی الہی مؤخر کر دی، چونکہ اس میں حرج ہونا تھا مسلم امہ کا، اس میں حرج ہونا تھا مسلم امت کا۔ تو کائنڈلی ہم جب بھی امن قائم کریں گے تو یہ 2 چیزیں بڑی کلیئر رکھیں گے کہ ہم لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی اس دن بھی ہیں جس دن یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے مذہب کے مطابق سارے معاملات کرو،
صحیح ہے. نبی اس دن بھی ہیں جس دن آپ نے ہر چیز کو الاؤ کر کے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور منافقین کو سارے اعمال کرنے دیے. صحیح ہے. نبی اس دن بھی ہیں جس دن خیبر والوں کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جزیہ پے کرو اور سب کچھ کرتے رہو. کیوں؟ قلت تکلیف کی ہے. صحابہ اکرام پہ پریشر نہیں ڈالا, زور نہیں ڈالا. اسی لیے میرا میسج یہ ہے کہ جس امن کے قائم کرنے میں لوگوں کو تکلیف ہوگی, جیسے بھی حال ہی میں آپ نے پاکستان کی سڑکوں پہ خون ریزیاں دیکھی ہیں, جلاؤ گھیراؤ دیکھا ہے, خدا کی عزت کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے جو امن والا نہیں ہے. جس نے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف, وہ جس کے پاس نمازیں ہیں, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, سب کچھ ہے, اگر امن نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. چونکہ اسلام نام ہی امن کا ہے. سلامتی. اور جو مومن ہوگا وہ دہشت گرد نہیں ہوگا. ارے واہ واہ واہ. جو مومن ہوگا وہ دہشت گرد. اسی لیے چونکہ مومن کی پہچان ہوتی ہے مولا علی سے. ہائے ہائے. اور مولا علی کی ذات گرامی کی وہ مثال جب سرکار نے ایک شخص کو نیچے گرایا ہے, تلوار چلنے لگی ہے, لیکن اس نے چہرہ انور پہ تھوک دیا. ہائے ہائے. سبحان اب اس کو جو چھوڑ دیا وہ اس لیے چھوڑا کہ اگر اس کو مارتے تو یہ دہشت تھی, واہ واہ واہ. یہ ذاتی عناد ذات تھا. انوالو تھی. اب وہ تب بھی کافر ہی تھا, تب بھی وہ رسول اللہ کے اگینسٹ ہی تھا, لیکن وہاں امن نہیں تھا. ارے واہ واہ واہ. لہٰذا قلت تکلیف پہلی شرط ہے. ارے واہ واہ. دوسری جو ہماری اہم بات ہے وہ ہے عدم حرج. آپ امن قائم کرنا چاہتے ہیں اور اگر وہاں لوگوں کا حرج ہو رہا ہے, آپ روڈز بلاک کر دیتے ہیں, آپ گھیراؤ کرتے ہیں, جلاؤ کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, اگر آپ لوگوں کا حرج کر رہے ہیں تو پھر اسلام اس کو امن نہیں کہتا. اس کی سب سے بڑی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریا فتح کر چکے ہیں. سیریا میں اسی طرح جیسے کووڈ-19 ہے, یہ بھی پینڈیمک ڈیزیز ہے, اس وقت طاعون تھی, پلیگ. آپ نے ساری اسلامی فتح روک دی کہ میرے جو کمپینینز ہیں, میرے جو فالورز ہیں, میرے اصحاب ہیں, ان کو کہیں یہ وبائی بیماری نہ لگ جائے. واہ واہ واہ. آپ نے ان کا حرج روکا کہ ان کو بیماری نہ لگے, فتح ہم بعد میں کر لیں گے, تو آپ نے وہاں سے واپسی کا رخ لیا. اسلام آپ کو کبھی بھی کسی کا حرج کر کے ایمان قائم کرنے نہیں دیتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک شخص نے مسجد کا کونا مکمل کرنے کے لیے ایک چرچ گروا دی. آپ نے حکومتی پیسے سے چرچ مکمل کروائی, فرمایا یہاں مسجد نہیں رہے گی, چونکہ حرج ہو رہا تھا کرسچنز کا. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ امن تب تک قائم نہیں ہوتا جب تک آپ لوگوں کو تکلیف سے خالی نہیں کریں گے. تکلیف کم سے کم ہوگی تو ٹھیک ہوگا. اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کربلا کی کہ میرے امام نے لائٹیں بند کر کے کہا کہ میں تمہیں تکلیف نہیں دیتا, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. یہ دین امن ہے اور اس میں تکلیف نہیں ہے. ساجد بھائی, اگر دھرنا دینا ہی مقصود ہے, چونکہ آپ نے ابھی اسی ٹاپک پر گفتگو کر رہے تھے, تو دھرنے کے لیے تو اور بھی پارٹیوں نے دھرنا دیا, ٹھیک ہے, تو دھرنے کی وجہ سے اگر کسی روڈ بلاک کرنا, ایمبولینس کو جلانا, جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ واللہ باللہ خدا کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ پولیس والوں کو ڈنڈے کے ساتھ مارا جا رہا ہے, مار کر ساتھ کہا جا رہا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں. ٹھیک ہے, ہمارا کیا باہر امپریشن پڑتا ہوگا, حالانکہ اور پارٹی جنہوں نے دھرنا دیا انہوں نے بھی دھرنا دیا. اس پر آپ کہیں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اسلام میں جب لا میکنگ ہوتی ہے, لیجسلیشن کی بات ہم کرتے ہیں, تو اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. اصول فقہ کی جب ہم زبان پڑھتے ہیں, اس کو بولتے ہیں, تو اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے قلت تکلیف اور دوسرا ہے عدم حرج. اسلام کی فلسفی اور اسلام کی سائیکی میں یہ دو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اگر ہم پورے قرآن کی سمری نکالیں, اگر ہم پوری احادیث مبارکہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا مطلب کرکس نکالیں, تو اس میں یہ دو چیزیں ہمیں بڑی اہم نظر آتی ہیں. اب ایک مثال ایڈ کر کے میں آگے چلتا ہوں کہ آپ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی بیٹی تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی شادی ہوتی ہے حضرت ابو العاص بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور یہ شادی ہوتی ہے اعلان نبوت سے پہلے, جبکہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرتے ہیں 6 ہجری میں. 13 سالہ مکی زندگی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, 5 سالہ مدنی زندگی اسلام قبول نہیں کیا, اور غزوہ بدر بھی وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے. تو اس مثال سے ایک چیز بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ آپ بزور شمشیر اور بزور بازو آپ کسی سے امن اگر ڈکلیئر کروائیں گے تو اس میں بہت ساری پرابلمز آئیں گی, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں نہیں کیا.
اب امن قائم کرنا ہے تو یا تو آپ کے پاس ایک بہت اچھی فورس ہو کہ آپ لوگوں کو اس کے اکارڈنگلی ڈیل کر سکیں. اگر فورس نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ کو قلت تکلیف میں آنا ہوگا. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب مبارک دیکھا, خواب مبارک وحی الہی ہے, آپ لوگوں کو لے کے حدیبیہ بھی پہنچے ہیں, لیکن چونکہ آگے تکلیف تھی, قریش عمرہ کرنے نہیں دے رہے تھے, صحابہ کرام نان کمبیٹنٹ تھے, نان آرمڈ تھے. اب اگر وہ وہاں سے مارچ کرتے تو نعوذ باللہ قتل و غارت ہوتی. تو آقا علیہ السلام نے وحی الہی کو مؤخر کر دیا صرف تکلیف سے بچانے کے لیے. یہ امن قائم کرنے کی سب سے بڑی دلیل ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لے گئے. آپ نبی رحمت اس وقت بھی ہیں, لیکن یہودیوں کے ساتھ آپ معاہدہ کر رہے ہیں میثاق مدینہ تاکہ امن قائم کیا جائے. چونکہ آپ پاور میں نہیں ہیں اس وقت, نبی ہیں لیکن بظاہر پاور میں نہیں ہیں. میں یہی میسج دوں گا ان تمام علماء کو جو اپنی جہلیت کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے ممبر پہ بیٹھ کے امریکہ کو تہس نہس کرنے کی دعوت دیتے ہیں, وہ ہر ایک چیز کو ختم کرنے کی دعوت دیتے ہیں. خدا کے لیے امن کا درس دیں. ایسا کوئی درس میرے رسول نے نہیں دیا. ہاں آپ لوگوں کی تربیت کریں, لوگوں کو امپاور کریں, لوگوں کو اس لیول پہ لے آئیں کہ امریکہ خود آپ کے آگے گھٹنے ٹیکے. آپ ان سے مدد مانگتے ہیں اور مسجدوں میں آپ ان کو للکارتے ہیں, تو یہ منافقت ہوگی. آپ خود لوگوں کی سیلریوں پہ نہ پلیں, آپ پہلے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں پھر آپ للکاریں. امن یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ مضبوط ہوں. عربی میں کوٹیشن ہے اذا کان ذا رأی فکن ذا عزیمۃ. If you have any view, so you should have your dignity. اگر آپ کے پاس کوئی ویو پوائنٹ ہے, آپ نے اس کو ایلیبوریٹ کرنا ہے, اس پوائنٹ آف ویو کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈگنیٹی ہونی چاہیے. تو اسلام کہتا ہے کہ امن وہ بندہ قائم کرے گا جو پہلے کہیں صادق الامین ٹھہرایا ہوگا, جو کہیں اپنے آپ کو منوایا ہوگا کہ یہ نبی ہونا ٹھیک ہے, پتہ نہیں ٹھیک, لیکن یہ بندہ صادق الامین ہے, پورا اترتا ہوگا. لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ قلت تکلیف پہ آیا جائے. یہ فیملی کے اندر بھی بھائی بھائی کو تکلیف نہ دے. ہم کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے, تو آئیے جملہ چینج کرتے ہیں. سچ کڑوا نہیں ہوتا, سچ کو بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. جو ہم منہ پہ مارتے ہیں اس لیے سچ کڑوا لگتا ہے. تو یہاں بھی قلت تکلیف کریں کہ سچ بھی بولیں لیکن تکلیف دینے والے لہجے میں نہ بولیں. دوسرا پوائنٹ ہے عدم حرج, کہ آپ جب امن قائم کرتے ہیں تو کسی کا حرج نہ کریں. آپ رکشے جلائیں گے, آپ املاک مملکت کو توڑیں گے. دیکھیں اسلام کے جنگی قوانین کے اندر قانون ہے کہ آپ درخت نہیں جلائیں گے, آپ لوگوں کے آثار تباہ نہیں کریں گے, چرچ تباہ نہ کرنے کا حکم ہے اسلامی حکمرانوں کو. تو کس طرح اجازت دیں گے کہ آپ رکشہ جلا دیں, آپ کسی گاڑی کو آگ لگا دیں, آپ کسی, چاہے وہ پولیس کی گاڑی کیوں نہ ہو, وہ املاک ہے, سب سے پہلے وہ قائد اعظم کا ایسٹ ہے, وہ ملک پاکستان کا ایسٹ ہے. تو آپ یہ گارنٹی دیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے دھرنے میں گملہ نہیں ٹوٹے گا, وہ پھر ہم اجازت دیں گے, ہم ساتھ چلیں گے. دوسری بات, ہم کسی بھی جو ہے وہ جماعت کو کرٹیسائز نہیں کر رہے, ہم اصول کی بات کرتے ہیں. لیڈرشپ پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے, بے شک نہیں ہم کر سکتے کسی پر ڈیپینڈ, لیکن لیڈرشپ کا بڑا رول ہوتا ہے. ایک ماں کی طرح ہوتی ہے, جیسے ایک ماں بچوں کو پال رہی ہوتی ہے, ویسے لیڈر ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں لیڈرشپ جو ہے یہ ہمارے ہاں اس وقت فقدان ہے. کیونکہ دھرنوں کا موسم آتا جاتا رہتا ہے, پاکستان میں اور بھی پارٹیز ہیں جنہوں نے دھرنے دیے, تو اس حوالے سے آپ سے کسی نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی تھی کہ قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا ہے وہ بیسیکلی قائد اعظم کا اپنا دماغ تھا. اور نہرو نے کہا تھا کہ اگر کاش مجھے پتا ہوتا کہ قائد اعظم نے 1947 کے فوراً بعد 1 سال زندہ رہنا ہے اور 48 میں مر جانا ہے, تو میں کبھی بھی سال پہلے پاکستان نہ بننے دیتا. تو یہ رول ہے لیڈرشپ کا جو غزوہ بدر میں 313 سے 1000 کو جتوا دیتی ہے. ٹھیک ہے, اب آئیے آگے آج کے ہم دور کی اگر بات کرتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ آپ کے جنرل ایوب کی تعریف کرتے ہیں, بھٹو کی تعریف کرتے ہیں. لیڈر کب بنے گا؟ جب وہ قلت تکلیف میں آئے گا, وہ لوگوں کو تکلیف کم کرے گا. اگر آپ مہنگائی کریں گے, اگر آپ لوگوں کے روزگار میں تکلیف دیں گے, کاروبار تباہ کر دیں گے, آپ کہیں جی میں بڑا اچھا تبدیلی لا رہا ہوں, وہ تبدیلی نہیں ہوگی چونکہ عوام پس رہی ہے. وہ بکری کا بچہ اگر نہر فرات پہ بھوکا مرے گا تو حکمران سے ہوگا, یہ حکمران ہے. آپ خلافت عثمانیہ پڑھ لیں, آج کل سارے ڈرامے چل رہے ہیں, عثمان چل رہا ہے, پھر سلجوق سلطنت کا نظام اعلیٰ چل رہا ہے. حکمران خود اپنے آپ کو
اکاؤنٹیبل ٹھہراتا تھا. یہاں ہمارے چھوٹا سا حاکم بنا دیا جاتا ہے فیملی کا, ہمارے دادا جان ہوتے ہیں یا کوئی بڑا ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہی نہیں ہے. کسی کی داڑھی میں سفید بال آتا ہے تو وہ کہتا نہیں جی اب میں بزرگ بن گیا ہوں, میری بات حت الوسع فائنل ہے. ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے, یہ حکمران کی پہلی علامت ہے. ایک ٹیچر اپنی کلاس کا حکمران ہے, یہاں آپ ایز اے اینکر آپ اس رعایا کے حکمران ہیں. حکمران کا مطلب ہے اپنے اس پروگرام کو پاس کروانا ہے. وہ کہتے ہیں نا مجھے جو ہے ادھر ادھر کی تو نہ بات کر, مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تو تیری رہبری کا سوال ہے کہ اس پروگرام کو, اس پروسیس کو, اس پریکٹس کو, اس ایکٹیویٹی کو, اس پروجیکٹ کو جتنا سکسیسفل لے جائیں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کا علم آنا چاہیے. صحیح. اگر ہمیں اس کا علم نہیں آتا تو پھر ہمیں کچھ نہیں آتا. صحیح صاحب, موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے چونکہ آپ موٹیویشنل ٹرینر بھی ہیں, آپ ایک پارٹی کے یوتھ کے لیڈر بھی ہیں, ٹھیک ہے, آپ ماشاءاللہ ٹیچر بھی ہیں, اسکالر بھی ہیں, الحمدللہ آپ آل راؤنڈر ہیں. موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ اپنا لیڈرشپ کا فقدان ہے یا یہ بدقسمتی سے یہ سسٹم ہمیں گلا چھڑا ملا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑے آج کل کا جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ غربت نہیں ہے. اوکے. ہمارا مسئلہ تعلیم کی کمی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ بے مقصدیت ہے. صحیح. آج ہمارا نوجوان 24 گھنٹے کیسے گزارتا ہے؟ بے مقصد ہے. صحیح ہے. آج ہمارا تاجر سوائے ارننگ کے کیا کرتا ہے؟ بے مقصدیت ہے. اسٹوڈنٹ کے پاس مقصد نہیں ہے, عالم کے پاس مقصد نہیں ہے, واہ واہ. اس کے بعد ٹیچر کے پاس مقصد نہیں ہے, ڈاکٹر کے پاس مقصد نہیں ہے. ایک ہے کہ ہم نے ارننگ کرنی. اوکے. تو جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ جیسی قوم ہے ویسے حکمران آتے ہیں. اللہ, یہ حدیث پاک کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ. لہٰذا آپ جب اپنے آپ کو بامقصد بنائیں گے, دیکھیں آپ آزاد ہوئے 1947 میں. صحیح. جاپان پورا تباہ ہو گیا, ہیروشیما ناگاساکی 2 ایٹم بم گرے, تباہ ہو گیا. 30 سال کے بعد جاپان نے امریکہ کو غلام بنایا اپنا فائنینشلی. اوکے. اور اس نے کہا تھا کہ جس نے مجھ پہ ایٹم بم گرائے ہیں کچھ عرصے بعد ان کے کیا کہتے ہیں ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی LCD بھی میری ہوگی. اور آج وہی ہے, توشیبا اور سامسنگ انہی کی چل رہی ہے. بالکل. تو بیسیکلی ہمیں بامقصد ہونا ہے. اوکے. جب ہم بامقصد ہوں گے تو آٹومیٹکلی چلتا جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. ایک مفکر نے لکھا تھا کہ جب تک من نہیں بدلتا, تن کٹ بھی جائے تو انقلاب نہیں آتا. ارے واہ واہ, کیا بات. اب ہم جب تک من کو نہیں بدلائیں گے, ہم لبیک یا رسول اللہ کے سڑکوں پہ نعرے لگاتے ہیں, مسجدیں خالی ہیں. قرآن کا ہمیں ترجمہ نہیں آ رہا, ہمیں قرآن سے دوری ہے, روزہ صرف ہم بھوکا رکھنے پہ رہے. تو یہاں لبیک یا رسول اللہ لگنا چاہیے. ہمارے علماء اپنے سامنے فرنٹ پہ بیٹھے حاجی صاحب بہن کے لیے تقریر کرتے ہیں, یہاں لبیک یا رسول اللہ لگنا چاہیے. ہمارے نعت خان, معذرت کے ساتھ, ہمارے نعت خان وہ نعت پڑھتے ہیں جس سے زیادہ آتے ہیں. میرے جیسے جو تعلیم دینے والے وہ وہاں جا کے زیادہ اچھا لیکچر دیتے ہیں جہاں پیسے زیادہ ملتے ہیں. تو ہمیں آل ٹوگیدر اپنی نارمز کو بدلنا ہے, اور یہ تب ہوگا جب ہم بامقصد ورکنگ کریں گے. جب تک ہم بے مقصد رہیں گے نہ تبدیلی آئے گی, نہ نظام چینج ہوگا, نہ سارا کچھ چینج ہوگا. لہٰذا ہمیں خود کو بدلنا ہوگا تاکہ اویئرنیس آئے, اور اس ساری کی ساری خوبیوں کے ساتھ جب ہم یہ کر لیں گے تو پھر نظام بھی بدلے گا, تبدیلی بھی آئے گی انشاءاللہ. بہت خوب ساجد صاحب, بڑی ہی پیارے انداز میں گفتگو فرما رہے تھے, اور سسٹم کے اوپر بھی گفتگو کر رہے تھے, علماء پر بھی گفتگو کر رہے تھے, شناخانوں خانوں پر بھی کر رہے تھے, اور یہ ایسی حقائق پر مبنی باتیں تھیں. ناظرین, اگر ہم مان لیں تو تبدیلی یقین ممکن ہے, اگر نہ مانے, کسی نے کیا خوب کہا کہ سچ آکھاں تے بھامبڑ مچدا, ٹھیک ہے, چپ رہواں تے کچھ نہیں بچدا. اگر ہم سچ کہہ دیں تو لوگ سچ ماننے کے لیے, ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اگر ہم چپ رہیں تو پھر بھی پلے کچھ نہیں رہتا. تو یہ اپنا کچھ ایسی چیزیں جو لازم و ملزوم ہے ہمیں سمجھنی چاہیے, سب احباب کو, سب کو, ناظرین کو مل کر, ہمیں سب کو مل کر چینج لانی چاہیے. انشاءاللہ آہستہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں, آپ سے بھی انشاءاللہ کویشچن کرتے ہیں. اس سے پہلے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گڑھائے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں جاوید علی سجن صاحب. حضرت حسین چشتی صاحب کے کلام کے میں. جی بلا تمید. تم ہو جاتے کہاں صدا کے لیے, تم ہو جاتے, تم ہو جاتے کہاں صدا کے لیے,
مدینہ ہے مدینہ تو ہے گدا کے لیے ہے مدینہ یہ ٹھکانہ نہیں ہے غیروں کا کیا بات یہ ٹھکانہ نہیں ہے غیروں کا دل بنایا ہے مصطفیٰ کے لیے دل بنایا اور جانے آئے جانے آئے جانے آئے گا کب طبیب میرا درد بڑھتا رہا دوا کے لیے درد بڑھتا اور مر کے پہنچا ہوں کہ چوکھٹ پہ میں مر کے پہنچا ہوں کہ چوکھٹ تک اب نہ روکو مجھے خدا کے لیے ہے مدینہ تو ہے گدا کے لیے ہے مدینہ. اور شعر ہے فرماتے ہیں اللہ اکبر. بس مدینہ میں آنکھ روتی ہے بس مدینہ میں آنکھ روتی ہے بس مدینہ میں آنکھ روتی ہے ہاتھ اٹھتے نہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے نہیں دعا کے لیے اور مر ہی جاتا میں ہجر میں صائم مر ہی جاتا میں ہجر میں صائم بس جی رہا ہوں تیری ثنا کے لیے. جزاک اللہ احسنت یا حبیبی. بڑے ہی خوبصورت انداز میں تاجدار انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور قاری تھے الحاج محمد سائم چشتی صاحب علیہ رحمہ کا لکھا ہوا کلام جوید علی سجن صاحب. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد اپنے پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.